الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم. سورة الانعام آج ہم نے الحمدللہ یہ سورت تراویح میں مکمل کی ہے اور یہ تقریباً پورے 7 سپارے کی سورت ہے. 7ویں سپارے کے ایک پاؤ پر شروع ہوتی ہے اور 8ویں سپارے کے آدھے پر ختم ہو جاتی ہے. الحمدللہ 7.5 سپارے آج ہو گئے. سورہ انعام یہ مکی سورت ہے، 20 رکوعات ہے، 165 آیات پر مشتمل ہے. گزشتہ سورت سورہ مائدہ، اس میں عرض کیا گیا تھا کہ 2 قسم کے شرک کی تردید کی گئی ہے، نفی کی گئی ہے. ایک شرک فعلی اور دوسرا شرک اعتقادی. عقیدہ بھی شرک والا نہیں ہونا چاہیے اور کام بھی شرک والے مت کرو. یہ 2 مضمون خاص طور پر سورہ مائدہ میں بیان ہوا اور وہاں یہ کہا گیا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہاں اس صورت میں یہی مضمون ہے، شرک کی نفی کی جا رہی ہے اور توحید کا اثبات ہے. لیکن یہاں پر اس صورت میں تفصیل کے ساتھ یہ مضمون بیان ہوا ہے دلائل کے ساتھ. گزشتہ صورت میں 2 مضمون بیان ہوئے شرک سے متعلق، نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی. اس صورت سورہ انعام میں اب دلائل دیے جا رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس پر دلائل ذکر ہو رہے ہیں. اور دلیل 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک دلیل وہ ہوتی ہے جس کو دلیل عقلی کہتے ہیں، لوجک، انسان عقل سے سمجھ سکتا ہے. ایک دلیل وہ ہوتی ہے جسے دلیل نقلی کہتے ہیں، یہ نقل عربی زبان والا ہے جو منقول ہو. اور ایک دلیل وہ ہے جو دلیل وحی ہوتی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے وہ دلیل بیان کی ہے. تو یہاں دلائل عقلیہ بیان کیے جا رہے ہیں. عقلی دلائل، ایسے دلائل جو ہر انسان کی عقل اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور مسئلہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کارساز اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، غیب دان اللہ ہے، غیب کا جاننے والا اللہ ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں. سورت کی ابتدا سے یہ مضمون بیان ہوا اور پہلی دلیل عقلی اللہ نے سورت کی پہلی آیت میں ذکر کی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے. اسی اللہ نے اندھیریوں کو بھی بنایا اور نور کو بھی بنایا. یہ جو اندھیرے ہیں یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، یہ جو روشنی ہے اس کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے. دیکھو نا، سورج ہے، چاند ہے، یہ روشنی دن میں جو تمہیں ملتی ہے، رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے. تھوڑا سا عقل سے سوچو، یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے. یہ پہلی دلیل بیان کی. اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہ جو کافر ہے یہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں، اپنے بتوں کو، اپنے بڑوں کو، اور
کبھی نبیوں کو شریک کرتے ہیں، کبھی بزرگوں کو شریک کرتے ہیں، کبھی اولیاء کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری دلیل، قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، ان مشرکوں سے پوچھو زمینوں اور آسمانوں کا مالک کون ہے؟ مشرک، مکے کے مشرک بھی یہ کہتے تھے آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے۔ قل للہ، آپ ان سے کہہ دیں اللہ ہی مالک ہے۔ اچھا، وہ جو مشرک تھے وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مانتے ہو کہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے تو باقی چیزیں بھی اللہ ہی کرنے والا ہے، باقی کام کرنے والا بھی اللہ ہے، وہی مالک ہے، وہی کارساز ہے۔ تیسری عقلی دلیل بیان کی، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی کھلاتا ہے، مخلوقات کو کھلانے والا بھی وہی ہے۔ اور اس سے پہلے بیان کیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، علماء فرماتے ما سکن فی اللیل وما نشر فی النہار، رات اور دن میں جو حرکت ہوتی ہے، جو چیز ساکن اور متحرک ہے، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی متصرف ہے، وہی کاموں کو بنانے والا ہے۔ چوتھی دلیل پیش کی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر کسی کو تکلیف دے تو وہ تکلیف کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، اللہ ہی اس تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں، اس لیے یہ ایمان رکھو، یہ عقیدہ رکھو، تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں جو بھی جاندار مخلوق ہے اور آسمان میں جو پرندے ہیں جو بازوؤں سے اڑتے ہیں، یہ تمہاری طرح مختلف جماعتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے یہ بھی ضرورت مند ہے اور محتاج ہے۔ اللہ پاک جس طرح تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان مخلوقات کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، نفحۃ العرب، مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں بچوں کو عربی ادب سکھایا جاتا ہے، مختلف واقعات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، دنیا پر ان کی حکومت تھی، انہوں نے اللہ سے یہ درخواست کی، اے اللہ تیری مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا، میں انتظام کروں گا اللہ کی ساری مخلوق کو کھانا کھلانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے درخواست نہیں قبول کی، پھر کی، اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو۔ اب سلیمان علیہ السلام، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، انہوں نے انسانوں کو بھی لگایا، جنات کو بھی لگایا، جناب کھانے پکاؤ، کھانے پکائے جا رہے ہیں، دیگ پہ دیگ چڑھ رہے ہیں، اتنا کھانا پکایا، ایک مہینے کی مسافت، یعنی ایک مہینہ ایک آدمی پیدل چلے، اتنی مسافت پر دسترخوان بچھایا گیا، کھانا رکھا گیا، اس میں گوشت بھی ہے، اس میں روٹی بھی ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، فروٹ بھی ہے، دنیا جہاں کی چیزیں جمع ہو گئی۔ جی سلیمان علیہ السلام نے پوری مخلوق کی دعوت کی ہے، انسانوں کی بھی، پرندوں کی بھی، جانوروں کی بھی، مچھلیوں کی بھی، سب کی دعوت۔ آج کھانا سلیمان علیہ السلام کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کھانا تیار ہے۔ اللہ نے سمندری مخلوق میں سے ایک مچھلی، صرف ایک مچھلی، سمندر میں مختلف انواع کی مچھلیاں ہیں، ان میں سے صرف ایک مچھلی کو، جس کا نام حوت تھا، اس کو حکم دیا تو اس مچھلی نے اپنا سر نکالا اور کہا سلیمان آج آپ نے دعوت کی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کھاؤ، جلدی کرو اور لوگوں کو بھی کھانا ہے۔ تو اس نے منہ کھولا
اور وہ جتنا کھانا تھا وہ سارا کھانا ایک نوالے میں ہڑپ کر گئی، ایک نوالے میں۔ تو کہا جی اور؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا پوری دنیا کا کھانا کھا گئی اور مانگتی ہے؟ تو اس نے کہا اے سلیمان جتنا میں نے کھایا ہے یہ میرا ایک نوالا ہے، ایسے 3 نوالے اللہ روزانہ بلا ناغہ مجھے کھلاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر، کھلانے والا کون ہے؟ اللہ کتوں کو کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جانوروں کو کھلاتا ہے، پرندوں کو کھلاتا ہے، تو ہمیں نہیں کھلائے گا؟ تو یہ عقیدہ رکھو، اس لیے حرام کی طرف مت جاؤ، کھلانے والا اللہ ہے، حلال کماؤ حلال کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکوں سے پوچھو کہ بتاؤ مجھے، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ، اگر اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے یا قیامت آ پہنچے تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے؟ پھر تو تم مشرکین بھی جب کشتی پھنس جاتی تھی ان کی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کہتے ہو مشکل میں مجھے پکارتے ہو تو مشکل کے بعد بھی مجھے پکارو، بیمار ہو جاؤ اللہ کو پکارو تو صحت مندی میں بھی اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ دلائل اس صورت میں بیان کیے ہیں، اور میں وہ تفصیل سے سارے دلائل بیان کروں گا تو بہت لمبا وقت گزر جائے گا، اس لیے میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ درمیان میں ایک دلیل ذکر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں، منقول ہے، گزشتہ پیغمبر کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ وہ ستارہ پرست تھے، ستاروں پہ یقین رکھتے تھے، ستاروں سے ہوتا ہے سب کچھ۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی سٹارز، تمہارا ستارہ کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں جی ستارے گردش میں ہیں آج کل، ستارہ ادھر ہو گیا تو یہ ہوگا، ستارہ ادھر ہو گیا۔ یہ مشرکوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، مانا یہ تم اس کو رب سمجھتے ہو۔ اور جب وہ ستارہ غائب ہو گیا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جو غائب ہو میں اس سے محبت نہیں کرتا، میرا رب تو وہ ہے جو غائب نہیں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح پھر دیکھا چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ اور پھر جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا تو کہا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرا رب ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر دیکھا سورج کو چمکتا ہوا ہے، کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا بڑا رب ہے، یہ تو زیادہ چمکتا ہے۔ اور جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ ہاں، میں نہ سورج کو اللہ کے ساتھ شریک مانتا ہوں، نہ چاند کو مانتا ہوں، نہ ستاروں کو مانتا ہوں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دلائل ذکر کیے، درمیان میں ایک دلیل وحی ذکر کی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ وَمَنْ بَلَغَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے طرف جو قرآن وحی کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور جن کو یہ پہنچے ان کو بھی ڈراؤں۔ یہ 3 دلائل ذکر کیے، اللہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ ایک مضمون اور ہے، اور وہ مضمون یہ ہے مشرکین کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین کو چند شبہات تھے،
پہلا شبہ ان کو یہ تھا کہ اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس پیغمبر کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ فرشتہ آتا تو ہمیں پتہ چل جاتا، فرشتہ ہمیں بتاتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ تم جو معجزہ مانگ رہے ہو کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، اگر ہم اس نبی کے ساتھ فرشتے کو بھیج دیتے اور تم پھر بھی اس نبی پر ایمان نہیں لاتے تو پھر تمہیں فوراً ہلاک کر دیا جاتا، اس لیے کہ معجزہ مانگنے کے بعد پھر اس معجزے کے پر کوئی ایمان نہ لائے اس کے بعد بھی تو پھر اللہ ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسرا شبہ، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی اللہ نے نبی اور رسول بھیجا ہے، یہ تو انسان ہے، فرشتے کو کیوں نبی اور رسول نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجتے تو وہ بھی انسانی شکل میں آتا اور یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور وہ ان کو شبہ میں ڈال دیتا۔ یہ اس کو بھی کہتے یہ تو انسان ہے، اس لیے کہ فرشتہ تو اپنی شکل میں نہیں آئے گا، وہ انسانی شکل میں آئے گا، اس لیے اللہ نے فرشتہ نہیں بھیجا، انسانوں میں سے انسان کو نبی بنا کر اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، انسانوں کے لیے نبی انسان ہی ہے، اللہ نے بھیجے ہیں۔ فرشتہ اگر نبی بنا کر بھیجے تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو نبی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی انسان ہوتے ہیں نا، نبی اور رسول انسان ہوتے ہیں، اب وہ انسانوں کی طرح کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، بیماری بھی آتی ہے، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، اب ان کو یہ ساری چیزیں معلوم ہے، اس لیے وہ انسانوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ وہ شادی کرتا ہے۔ اب اگر رمضان کا مہینہ ہو اور کوئی شخص بیمار ہو جائے رمضان میں، وہ فرشتے سے پوچھے گا، فرشتہ کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں بیماری کیا ہے، روزہ رکھو۔ کتنی بڑی تکلیف ہوگی۔ لیکن انسان، نبی اور انسان ہو، وہ کہے گا ہاں بیماری ہے اس لیے اب تم روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھو۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے نا، اس طرح آپ سمجھ جائے۔ انسانوں کے لیے انسان ہی نبی ہوتے ہیں، فرشتہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ شبہات تھے، ان کو یہ شبہات دور کر دیے گئے۔ سورت کا دوسرا حصہ 7ویں سپارے سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورت یہاں سے 8ویں سپارے سے، 7ویں سے نہیں، سورت کا دوسرا حصہ 8ویں سپارے سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تم اسے حرام مت قرار دو، جو چیزیں اللہ نے حلال بنائی ہے اس کو حلال سمجھو۔ مشرکین کا شرک کیا تھا؟ وہ بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو نامزد کرتے تھے۔ 4 صورتیں اللہ نے بیان کی ہے، نہیں وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، ہاں یہ پہلی صورت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو چوپائے ہیں اور یہ جو کھیت ہے یہ بتوں کے نام پر ہے، اس لیے ہم ان میں سے کچھ نہیں کھا سکتے۔ جو کھیت بت کے نام پر ہے وہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے، یہ جانور بت کے نام پر ہے ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ چوپائے جانور ایسے تھے وہ کہتے تھے یہ بتوں کے نام پر ہے، اب اس پر سواری نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری صورت وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، جانوروں کو اللہ کے نام پہ کرتے تھے، پھر ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ اللہ کہتے یہ بھی شرک ہے، یہ مت کرو۔
وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، مادہ سے جو بچہ پیدا ہو، وہ کہتے تھے اگر یہ زندہ پیدا ہو، اگر اس اونٹنی سے زندہ بچہ پیدا ہو تو وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں، اور اگر مردہ بچہ پیدا ہو تو پھر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس قسم کا شرک وہ کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں یہ شرک مت کرو۔ اس سے پہلے یہ بھی بیان کیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، وہ کھیت میں سے اور جانوروں میں سے کہتے تھے اتنا حصہ اللہ کا ہے، اتنا حصہ ہمارے بت کا ہے، اتنا حصہ اللہ کا ہے، اتنا حصہ ہمارے بت کا ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا تھا وہ بت والا حصہ کم ہو جاتا تھا تو اللہ والے حصے میں سے لے کر اس میں ڈال دیتے تھے، اور جب ادھر والے حصے میں کم ہوتا تھا تو پھر ادھر سے نہیں لیتے تھے۔ فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، یہ شرک کرتے تھے وہ۔ اللہ نے کہا یہ شرک مت کرو۔ اس کے بعد 8 قسم کے جانوروں کو ذکر کیا، 8 ازواج، من الضان 2 ومن الماعز 2، اور یہ جو دمبا ہے نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ، بکرا و بکری، اسی طرح گائے اور بیل، ومن البقر 2 ومن الابل 2، اونٹ اور اونٹنی، اس میں بھینس وغیرہ بھی شامل ہے۔ یہ حلال ہے، اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے، لہذا ان کو کھاؤ اور حرام مت سمجھو ان کو۔ اور آخر میں یہ بیان کیا، آؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ پہلی بات شرک مت کرو، یہ شرک بڑا گناہ ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنے بچوں کو فقر کی وجہ سے قتل مت کرو کہ ہم ان کو پال نہیں سکتے، پالنے والا اللہ ہے۔ بے حیائی کے کام مت کرو، جو ظاہری ہے، جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہوئے ہیں، ایسی بے حیائی چاہے ظاہر ہو چاہے چھپی ہوئی ہو، اس سے بچو۔ کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، یہ چیزیں بیان کی ہے، یہ محرمات ہے، یہ حرام ہے، ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ کام مت کرو۔ جو حلال ہے اس کو اپناؤ، حرام سے بچو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔